کیونکہ پنجاب ایک سو کالڈ گورنمنٹ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے پنجاب میں، اور ایسے ایسے فیصلے لیے جا رہے ہیں کہ جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی نہ واسطہ ہے نہ تعلق ہے۔ آج صبح پہلی انوائرمنٹ فورس کا، پروٹیکشن فورس کا آغاز ہوا، جو مریم نواز جو ٹک ٹاکر چیف منسٹر ہے اس نے کیا۔ اب اس جو یہ فورس ہے، میں ذرا اس سے شروع اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس کے خط و خال آپ کو بتا دوں گا۔ اب یہ جس فورس کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ سارے اہداف دوسرے ڈپارٹمنٹ آلریڈی پورے کر رہے ہیں، اور اربوں روپے یہ اس فورس پہ لگا کے، جس طرح ہر نیا محکمہ یہ کریٹ کر کے اور لوگوں کو اربوں روپے یہ ضائع کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس فورس میں بھرتی ہوگی، اپنے من پسند لوگوں کے ذریعے یہ لوگوں کو قابو کریں گے۔ اچھا، انوائرمنٹ فورس جو ہے وہ کیا کام کرے گی، معاملہ ہے اس پہ گورنمنٹ نے کیا کام کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اربوں روپے کا بوجھ ہے، اس پہ خزانے پہ کسان ادھر مر رہا ہے۔ آپ جتنا یہ اربوں روپے ادھر لگا رہے ہیں، کیا آپ کسانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کسانوں کی گندم خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ یہ دوبارہ نکال کے لے کے آ رہے ہیں نئی فورسز؟ آج آپ نے کریک ڈاؤن کا کر دیا ہے، صبح سویرے شالمی میں آپ نے آغاز کر دیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ صبح لوگ گھروں میں سوئے ہوئے تھے اور آپ نے کرینز بھیج دی ہیں۔ آپ کو کیا آپ چیف منسٹر اس لیے بنی ہیں کہ آپ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے غیر مردوں کو داخل کر کے وہاں پہ ان کے گھر گرائیں؟ دوسری بات، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف یہ کام کر رہی ہیں، دوسری طرف خان صاحب کے کیسز اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہو رہا ہے؟ یہ نالائق گورنمنٹ ہمیں یہ بتائے کہ آپ کی ڈومین کیا ہے۔ میں بار بار پوچھ رہا ہوں، کل خان صاحب کی بہنیں سارا دن ادھر بیٹھی رہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ نہتی عورتیں بیٹھی ہیں اور آپ ان کو بھائی کو نہیں ملنے دے رہی۔ آپ کیا چاہتی کیا ہیں آپ؟ محترمہ، یہ ٹائم آپ پہ بھی آئے گا۔ آپ کے زمانے میں جب آپ کے والد اندر تھے تو آپ کے تو سری پائے اور گوشت گھر سے بن کے جاتے تھے۔ آپ کیسے کمپیریزن کرتی ہیں اس سزا کا اور اس سزا کا جس میں آپ نے پلیٹلیٹ کم کیے اور آپ چلی گئی، آپ کے والد انگلینڈ چلے گئے؟ آپ اس وقت صحیح طور پہ ایک ڈکٹیٹر ثابت ہو رہی ہیں۔ آپ واضح طور پہ باہر آئیں اور بتائیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پاسداری کیوں نہیں ہو رہی، امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے، جو آپ کو نہیں کرنے دے رہے، ان کے بارے میں بتائیں۔ آپ کس طرح منہ چھپا کے بیٹھ سکتی ہیں؟ آپ سو کالڈ اس وقت ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ کے اختیار نہیں ہیں، تو آپ بتائیں۔ اس کے بعد آج سلمان صفدر صاحب ایک پروفیشنل وکیل ہیں، سپریم کورٹ کی اجازت سے خان صاحب نے ان کو بلایا اور آپ نے آج نہیں ملنے دیا۔ آپ نے سلمان اکرم راجہ جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں ہماری پارٹی کے، ان کو نہیں ملنے دیا۔ آپ کا ادھر جو بے بس بیٹھا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل، وہ بیچارہ یہ کہتا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ خان صاحب کے بچوں سے ان کی بات نہیں کروا رہے۔ حالت یہ ہے کہ اس کے اسمبلی کے باہر اس وقت 400 ملازمین بیٹھے ہیں اور اس میں زیادہ خواتین ہیں۔ آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس جا کے کوئی بات کر سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کی گڈ گورننس ختم ہو چکی ہے۔ خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہ ہونا، آج خان صاحب کے وکیل کی ملاقات نہ ہونا، یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو یہ اس وقت پوری طرح ایک دھرنے کی طرف، ایک احتجاج کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور آپ خود ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہم احتجاج کی سیاست کریں۔ اب آپ کے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام لوگ آپ کے خلاف ہو چکے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جتنی فورسز بنائیں صوبے میں، آپ جتنا لوگوں کو کموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے من پسند لوگوں کو، عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی۔ عوام کھڑی ہے اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے اس قیدی نمبر 804 کے ساتھ، جو کہ اس عوام کے حقوق اور عوام کے لیے اور رول آف لا کے لیے اس وقت جیل میں ہے۔ تو میں دوبارہ آپ کو یہ
متنبع کرتا ہوں کہ خان صاحب کے خاندان کی ملاقاتیں، خان صاحب کے وکلاء کی ملاقاتیں، خان صاحب کے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقاتوں کو بحال کریں، نہیں تو یہ دن بڑی جلدی آپ پہ بھی آنے والا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔